بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ زید بن سعانہ نام کی ایک یہودی تھا جس کو حضور نے قرض دینا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام دو جہاں کے مالک ہیں، لیکن حضور کا فقر اختیاری تھا۔ آقا کریم علیہ السلام کے گھر میں بسا اوقات کتنے چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ حضور ادھار لے کر کے لوگوں کی مصیبت کو دور کرتے اور گھر کا چولہا بھی بعض اوقات ادھار لے کر گرم کرنا پڑتا۔ اللہ حضرت فرماتے مالک کونین ہیں، پاس وہ کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، جو کہتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا جس کا نام زید بن سعانہ ہے اور یہودی ہے، اور اس نے حضور علیہ السلام سے قرض کا تقاضا کیا، لیکن تقاضا اتنے سخت انداز سے کیا کہ حضور علیہ السلام کی قمیض کو پکڑ کے کھینچا بھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا تو بڑے گھور کے اس کی جانب دیکھا تو اس کو پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ اللہ کے رسول کے ساتھ کیسے سلوک کیا جاتا ہے اور میں تیرے سامنے موجود ہوں۔ تو حضرت ابی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا کہ عمر مجھے تو اس بات کی توقع نہیں تھی، تو ذرا غور کیجئے حضور علیہ السلام کی سیرت کے انداز کو، ایک شخص آ رہا ہے اور حضور سے سختی کر رہا ہے، ابھی حضور کو قرض لوٹانے کی جو تاریخ تھی اس میں بھی 4 دن باقی رہتے ہیں اور وہ ناجائز سختی کر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا اس کو گھورا اور سختی کی، حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر مجھے تیرے سے اس بات کی توقع نہیں تھی، تمہارا کام تو یہ تھا کہ مجھے حسن ادا کی تقلید کرتے کہ اس سے اتنی اچھے انداز سے قرض واپس کرو، اور اس کو جو نرمی کی تقلید کرتے، اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کا قرض ادا کر دو۔ اے عمر جو تم نے اس کو گھورا ہے اس کے بدلے میں 20 بس زیادہ کھجوریں اس کو دو۔ تو زید بن سعانہ نے جب حضور علیہ السلام کی اس سیرت کو، اس کردار کو دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ 20 بس اس کو کھجوریں دے رہے ہیں، تو اس نے حضرت عمر کو بتایا کہ میں ایک یہودی ہوں، تو میں نے تورات کے اندر نبی آخر الجماع کی ثانی اور عظمتوں کے بیان کو پڑھا ہے، یہ بات ابھی رہ گئی تھی، باقی نسانی میں نے حضور میں دیکھ لی تھی، ابھی نسانی رہ گئی تھی میں نے یہ بھی دیکھ لی۔ اب حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام کے دائرے میں داخل ہو کر حضور کا عبدی غلام بن گیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور گلی سے گزر رہے تھے اور میں ایک جانور کی کھال اتار رہا تھا، اور مجھے کھال اتارنے کا طریقہ نہیں تھا، مجبوراً مجھے کھال اتارنا پڑی۔ تو حضور گزرے اور مجھے دیکھا کہ معاذ بن جبل کو کھال اتارنا نہیں آ رہی، تو حضور رک گئے۔ تو آقا کریم نے فرمایا معاذ ٹھہرو ذرا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بکری کی کھال کیسے اتاری جاتی ہے۔ اور آقا کریم اسلام بڑے آگے بڑھے، حضور نے جو خود ہے کہ وہ کھال اتاری اور پھر مجھے فرمایا کہ معاذ دیکھو ایسے کھال اتارا کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے بڑے پن کو اور اپنی عظمت کو اس انداز میں لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے ٹشو کا ٹکڑا بھی نہیں پکڑ سکتے، وہ بھی پکڑنے کے لیے ہمارے پاس ایک خادم موجود ہوتا ہے، لیکن آقا کریم نے کی زندگی میں اور حضور کی سیرت میں سادگی، حسن اور جمال یہ ہے کہ حضور اپنے کپڑوں کو خود مرمت کر لیتے ہیں اور اپنے دیگر کام خود کرتے ہیں اور بتی ہوئے خاطر کرتے ہیں، اور اس میں کوئی چیز اپنے لیے شرمندگی کی محسوس نہیں کرتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے نواسے بھی ہیں، آقا کریم علیہ السلام کے صحابیت کا بھی صرف پایا ہے۔ کہتے ہیں کہ کانا یجلس فی الارض، حضور علیہ السلام کی سیرت یہ ہے کہ حضور زمین پر بیٹھ جاتے، زمین پر بیٹھنے میں حضور شرمندگی محسوس نہیں کیا کرتے تھے، اس کو اپنے ٹرسس کے خلاف نہیں سمجھا کرتے تھے، زمین پر حضور کے اوپر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں اور زمین کے اوپر بیٹھ کر کے حضور علیہ السلام کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ حضور کی عادت یہ تھی کہ آقا کریم جب بھی کھانا کھاتے تو حضور جھک کر کے کھانا کھاتے۔ فرماتے کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا جو کہ کعبۃ اللہ کے صحن میں کھڑا تھا، اور اس کی کمر کعبۃ اللہ کی چھت کے برابر تھی، اتنا طاقت تھا، اور اس نے مجھ کو کہا اگر آپ چاہیں تو آپ کو نبی اور بادشاہ بنا دیتے ہیں، اور آپ اگر چاہیں تو آپ کو عبد اور نبی بنا دیتے ہیں۔
تو فرماتی ہے میں نے جبریل کو دیکھا اور جبریل مجھے اشارے سے تواضع کا حکم دے رہے ہیں، تو میں نے عرض کی کہ میں نبی اور عبد بننا چاہتا ہوں۔ اور جب یہ بات حضور نے کہی تو ایسا اگر میں نبی اور بادشاہ بنتا تو یہ جتنے بھی پہاڑ ہیں سونا بن کے میرے ساتھ چلتے، لیکن میں نے اس بات کو یکتا نہیں کیا۔ اور اس کے بعد حضور علیہ السلام جب بھی کبھی کھانا کھاتے تو حضور جھک کر کھانا کھاتے، جس طرح مالک کی دہلیز سے خیرات ملتی ہے اور کوئی خادم اسے شکرانے کے طور پر وہ انتہائی عجز کے ساتھ کھاتا ہے۔ ساری زندگی حضور نے کھاتے اور پیتے ہوئے تکیہ نہیں لگایا، ہاتھ میں پیٹ پکڑ کے اکڑ کے یا ٹہل کر کے سیدھے ہو کر کے یا تھوڑا سا جھک کر کے بغیر تکیے کے حضور علیہ السلام نے کھانا پسند فرماتے تھے، اور فرماتے میں اس طرح کھاتا ہوں جس طرح بندے کھاتے ہیں، اور میں اس طرح بیٹھتا ہوں جس طرح اس کے عبد اور اس کے بندے بیٹھتے ہیں۔ یہ اس حضور علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ ایک دن آقا علیہ السلام نے چٹان کے اوپر بیٹھے تھے اور حضور علیہ السلام قدیب کھا رہے تھے۔ ایک خشک گوشت کر کے باغ میں پکایا جاتا ہے، اس کو قدیب کہتے ہیں ہم، یا سرید تھی جو حضور کھا رہے تھے۔ تو ایک خاتون جو گزری اور اس کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں وہ زبان دراز تھی، اور وہ مردوں کو بھی ایسی باتیں کرتی تھی کہ مرد اس سر سے بچا کرتے، اس عورت سے بچا کرتے۔ تو اس نے کہا کہ آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے عبد کھاتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میں عبد نہیں ہوں تو کون عبد ہے؟ میں سب سے بڑا عبد ہوں۔ تو ابھی بات سنی تو اس کے قدم رک گئے، اور اس نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ حضور آپ پھر اکیلے کھا رہے ہیں، مجھے بھی کھلائیں۔ تو حضور نے ایک لقمہ اٹھایا کہ لو تم بھی کھا لو، تو کہ یہ نہیں کہ جو آپ کے منہ میں رکھا ہے میں وہ کھانا چاہتی ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنے منہ کا نکال کر اس کے منہ میں ڈال دیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی بھی اس کی زبان پر فحش باتیں نہیں آئیں، گندی باتیں نہیں آئی تھیں۔ حضور کے جھونٹے کی وہ برکت تھی، اس کا جو فیضان تھا کہ حضور کے اس کے اندر ایسی روشنی ہو گئی۔ پہلے وہ سخت لعان تھی، گالیاں دینے والی تھی اور فحش اور گندی باتیں کرنے والی تھی، لیکن حضور علیہ السلام کے جھوٹے کی برکت سے اللہ تعالی نے اس کے زبان کو حسن بھی دے دیا اور جمال بھی عطا فرما دیا۔ تو حضور علیہ السلام کی عادت تھی کہ آقا کریم زمین پر بیٹھ کر کھاتے، جھک کر کھاتے، فرماتے میں ایسے کھاتا ہوں جیسے عبد کھاتے ہیں۔ بایلبس الغلیج، اور آقا کریم علیہ السلام موٹے کپڑے پہنتے، باریک ترین کپڑے میں نے حضور نے گریج کیا ہے۔ باطل الصلاح، اور حضور کی نماز لمبی ہوا کرتی تھی، وہ قصر خطبہ چھوٹا ہوا کرتا تھا، مختصر فرمایا کرتے تھے۔ ولا اس بات میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں کیا کسی کے مسکین سے، کسی لاچار، کسی بیوہ، کسی یتیم، کسی مسکین کے ساتھ کہ چلیں یا اس کے کام آئیں، مصیبت میں اس کا دکھ بانٹ دیں اور اس کی حاجات کو حضور پورا فرما دیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کے بروشن پہلو ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی سیرت جوانے کے سامنے ایسا نور بانٹتی ہے، ویسے اجالے پھیلاتی ہے۔ ایک شخص نے حضور علیہ السلام کے وعدہ کیا کہ آپ یہاں رکیے، میں ابھی یہاں پہ آتا ہوں۔ تو آقا کریم علیہ السلام اس کے انتظار میں وہاں رکے۔ 3 دن گزر گئے اور وہ نہ آیا، کیونکہ حضور وعدہ کر چکے تھے میں تیرے آنے تک یہاں رہوں گا۔ تیسرے دن اس کو جا کر یاد آیا تو وہ واپس پلٹا، تو آقا کریم نے جواب دیا اتنی بات کی کہ آپ نے فرمایا یا فتح قد سککت علیہ، اے نوجوان تو نے تو مجھے مسقط میں ڈال دیا۔